اور دوستو، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ایک بہت بڑا اہم اور ضروری اور بڑا واضح اپنے بندوں کو ایک حکم دیا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ اور تفرقہ بازی فرقہ نہ ہو جاؤ۔ بہت بڑا واضح ایک حکم دیا۔ آپ بھی اس وقت اپنے آس پاس اور اس دنیا کے اندر آپ کی زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اہم حکم ہے جس سے اکثریت عوام الناس کی آج دور ہے۔ میں آپ سارے اس حکم سے پیچھے ہٹ کے اس کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ جو اس ارشاد ربانی سے دور ہے وہ سارے کے سارے اس کی سزا پا رہے ہیں، کوئی نزدیک ہو دور ہو، ملک کوئی بھی ہو، تو عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج مسلمان اس حکم سے دور ہو کر اس کی سزا پا رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں تو وہ سزا پا رہے ہیں۔ گروہ بندی، جماعت بندی، پارٹی بازی، یہ الگ الگ تقسیم ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر یہ گروہ بندی نہ ہوتی تو ذرا عالم تصور میں سوچیں کہ پھر آج کتنا مزہ ہوتا ہے۔ اگر گروہ بندی اور جماعت اگر یہ اس طرح نہ ہوتی، لیکن افسوس صد افسوس، آج چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس گروہ بندی میں تقسیم ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی، اور تمام طبقے اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی لیے اس فرقہ واریت سے، ان جھگڑوں سے میرے اور آپ کے رب اکبر نے بڑا سختی سے منع فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ یہ گروہ بندی نہ کرنا، فرقہ نہ ہو جانا، فرق نہ کرنا، اس لیے کہ فرق ہی، یہ فرقہ واریت ہی، یہ دین کے لیے، اسلام کے لیے ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ اسی نے آج اتنی بڑی پھوٹ ڈالی ہوئی ہے کہ ہم بہت سارے
احباب سے، حضرات سے آج ہم دور ہو چکے ہیں، تو حتی الامکان کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ فرقوں سے بچیں اور اپنے اندر زیادہ سے زیادہ محبت کے گل کھلائیں، اخلاق کو بہتر بنائیں، اخلاق کو مزید بڑھائیں۔ اخلاق جس قدر بڑھیں گے، محبتیں تقسیم کریں گے ہم، تو انشاءاللہ اس قدر نفرتیں کم ہوں گی۔ جب نفرتیں ہٹیں گی، محبتیں زیادہ ہوں گی، اخلاق بڑھیں گے، تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ وہ سوراخ، وہ چیر، وہ دراڑیں وہ بھر جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ جل وعلا کی رسی کیا ہے؟ بہت سارے اہل اللہ نے، حکماء نے، بزرگان دین نے اس آیہ مبارکہ کے تحت، اس کی روشنی میں سب سے زیادہ جس معنی کو، مفہوم کو ترجیح دی ہے، وہ یہی دی ہے کہ اللہ کی رسی اللہ کا کلام مجید یعنی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے۔ تو یہ رسی کا ایک سرا میرے اور آپ کے رب کریم کے ہاتھ میں، اور دوسرا سرا اس کا امت کے درمیان میں لٹک رہا ہے۔ اب جو مسلمان، جو مومن، وہ چاہتا ہے کہ میں اس رسی کو پکڑوں، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت صرف لفظوں کی نہیں ہے، ہم بس لفظوں کو یعلمون تعلمون ہم یہ پڑھیں، نہیں، بلکہ عبارت کو، متن کو دیکھ کر اس کو سمجھیں، یہ کلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے، ان الفاظوں کے معنی کیا ہے، اور میرا آپ کا رب غفور ہم سے کیا بات فرما رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور ہم کیا پیش کریں، ہم کیا کریں۔ نہ صرف پڑھیں، نہ صرف چومیں، اور نہ صرف ماتھے پہ لگائیں، اور نہ صرف اسے اوپر رکھیں، بلکہ اسے چومیں بھی، اسے ماتھے سے بھی لگائیں، اسے سینے سے بھی لگائیں، اسے عطر اور خوشبوئیں بھی لگائیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ اسے پڑھ کے اس پہ عمل کریں۔ اس اللہ جل وعلا کا کلام ہے جو الحمد شریف سے والناس تک اسی ہی کا کلام ہے، اس کے اندر کسی دوسرے کی آمیزش نہیں ہے، کسی کی بات کوئی گھسوڑی ہوئی نہیں ہے، یہ فقط اللہ کا کلام ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس کا کلام ہے، اس کتاب کا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کلام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کا کلام ہے۔ اس لیے اس کتاب کو پڑھو، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اسے سمجھو۔ وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، فرمایا اس کتاب کو، اس قرآن کو ہم نے تمہارے لیے البتہ تحقیق ہم نے اسے آسان بنا دیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اسے پڑھیں، پڑھ کے سمجھیں، اور سمجھ کے پھر عمل شروع کریں، دیر نہ کریں۔ بہت سارا وقت گزر گیا، بہت سارا وقت گزر گیا۔
کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اب قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ اب آگے ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے کتنا سنتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، اور ہم اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ اور جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک اس قرآن مجید کا ہمارے لیے مقصد پورا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا فائدہ اور اس کا مقصد، اس کا تقاضا تبھی پورا ہوگا جب اسے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہم عمل شروع کریں گے۔ حضور سید عالم شفیع معظم روح مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں اور میرا رب ذوالجلال مجھ سے باتیں کرے، میں اس سے ہم کلام ہوں، میں اس سے باتیں کروں، وہ مجھ سے باتیں فرمائے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور اس سرکار فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب مجھ سے باتیں کرے تو اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور کون سی ایسی چیز ہے جس قرآن کے اندر نہیں پڑی؟ کون سی ایسی شے؟ ہماری زندگی اور موت، ہماری مہد سے لے کے، پنگوڑے سے لے کے، ہمارے اس پالنے، اس پینگے سے لے کے، جھلی سے لے کے قبر تک کے، اندھیرے تک کی، اور صرف قبر تک نہیں، قبر کے بعد پھر دوسری زندگی، اس سے لے کے حشر تک، اور پھر جنت اور جہنم تک کے ساری خبریں، ساری باتیں، سارے مزے، سارے لطف اور ساری تکلیفوں کی خبریں جو ہیں وہ تو اس کتاب کے اندر موجود پڑی ہیں۔ کوئی ایسی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کوئی ایسی ہے ہی نہیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو، اور کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو۔ یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ذکر بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور ہر بڑی سے بڑی چیز کا بھی ذکر جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور فرمایا کوئی ایسی خشکی نہیں اور کوئی ایسی تری نہیں، بحر و بر، یعنی صحرا، جنگل، بیابان، ریگستان، میدان، کھلیان، پہاڑ، شجر، حجر، سب ان کے تذکرے بھی، اور سمندروں کی تہوں کے سب کے سب اذکار جو ہیں اس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ فرمایا ہے کوئی اسے پڑھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، تو اس سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا میرے اور آپ کے رب ذوالجلال کے دست رحمت میں ہے، اور دوسرا سرا اس امت کے درمیان میں لٹک رہا ہے۔ اب وہ کون خوش نصیب ہے جس کی رسی کو پکڑ لے۔ کتنے پیار کے، کتنے لطیف چرچے، کتنے لطیف تذکرے جس کتاب کے اندر موجود پڑے، لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس کی رسی کو پکڑو، اپنے رب سے لو لگاؤ، اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو۔ میں آپ سارے جہاں کہیں بھی ہوں، جس سطح پہ ہوں، جس منصب پہ ہوں، ہمارا سب کا ٹھکانہ اور ہم سب کی منزل اور سب کا جو اختتامی سفر ہے، جہاں سب کی آخر ہونی ہے، جہاں سب نے جا کے پہنچنا ہے، وہ میرے اور آپ کے رب کی بارگاہ ہے۔ جہاں کہیں سے بھی اٹھے ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، قرآن مجید کو دیکھیں، آپ پڑھیں، احادیث مبارکہ کے مجموعات کو آپ پڑھیں تو کیا خبریں ملتی ہیں،
تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تمہارا چہرہ جس طرف ہو جائے، تم جس طرف منہ کرو، تمہارا رب ذوالجلال اسی طرف سامنے ہے، اسی طرف سامنے ہے۔ اور فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جہاں بھی ہو، تم جہاں کی زندگی بسر کرو گے اور پھر مر جاؤ گے، تمہاری تجہیز و تدفین تمہاری جہاں کہیں بھی کر دی جائے گی، تمہیں دفن جہاں کہیں بھی کر دیا جائے گا، تمہاری قبریں، تمہاری ڈھیریاں جہاں کہیں بھی بن جائیں گی، تو ایک دن ہوگا جب ہمارا حکم ہوگا، آواز آئے گی، تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم دوڑ کر سب اکٹھے ہو جاؤ گے۔ لفظ حشر جو ہے نا، حشر معاشر، حشر کا معنی جمع کرنا، اور معاشر اس میں ظرف کا صیغہ ہے، اس کا معنی یعنی جمع ہونے کی جگہ، اکٹھے ہونے کی جگہ، یعنی معاشر ہوگا جب سب تمام کے تمام سوری عوام الناس، اہل اسلام، اہل کفر، سب کے سب اپنے بیگانے سب اکٹھے ہو جائیں گے اس جگہ پہ، جہاں کہیں بھی ہوں گے، سب کے سب اس کے حکم سے سارے کے سارے اٹھائیں گے، سارے دوڑ کے آ جائیں گے۔ اسی بات پر جو حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرمائی، تو اس کے اندر یہ بات بھی شامل تھی۔ آپ نے ایک نصیحت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹا ایک نیکی پہاڑ کی چٹانوں کے اندر، پہاڑوں کی کھو کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہوئی نا، جو ادھر کوئی پھنسی ہوئی، اڑی ہوئی اس کے چیر سوراخ کے اندر، اور نکر کونے کے اندر بھی چھپی ہوئی نا، تو قیامت والے دن تیرا رب وہ نیکی نکال کے لے آئے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ تو وہ ادھر اچھا عمل کرے نا، تو یہ گمان نہ کر کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل میں نے اچھا کیا، اس کا بدلہ اجر مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، اس طرح یہ نہ سمجھنا، یہ گمان نہ کرنا، بلکہ تو ایک بار نیکی کر، صحیح تو اچھے کام کر، نیک عمل کر، اچھی زندگی گزار، اور یاد رکھ لے کہ تیری اگر چھوٹی سی نیکی بھی اگر ہوئی نا، تو تیرے رب چٹانوں سے بھی نکال کے لے آئے گا۔ پہاڑوں کی کوہ کے اندر اور وہ زمینوں کی تہوں کے اندر بھی اگر وہ نیکی چھپ گئی نا، تو تیرے رب وہ نکال کے لے آئے گا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام، کلام مجید، فرقان حمید ہے، اور جو اتنے بڑے اس کتاب قرآن مجید کے اندر جو حکم دے دیے ہیں نیکی کے، ان کو کرو، جن سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، ان سے رک جاؤ۔ یہی اللہ کی رسی کا تقاضا ہے، اللہ کی رسی کو پکڑو۔ اب اللہ کی رسی سے کتنا دور ہے، اپنے گربانوں کے اندر جھانک کے دیکھا کرو، جھانکا کرو۔ آپ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، اب کمی نہیں ہے، اب آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اچھا پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اسے پڑھیں، قرآن مجید کے ساتھ دل لگائیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کی محبت سکھاؤ، پھر فرمایا پھر میری محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا سرکار نے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کا معنی اور مطلب محدود نہیں ہے، اس کو سکیڑے نہ، اس کو مختصر اور محدود نہ سمجھے، بلکہ مطلب اس کا جو مفہوم ہے، اس کو قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ، یعنی قرآن کو کھول کھول کے اسے بیان کرو، سکھاؤ اسے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں انہیں پھیلاؤ، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میرا آپ کا رب غفور
کیا فرما رہا ہے، کیا چاہتا ہے، اور میں آپ سارے کیا کریں؟ اس کو پھیلاؤ۔ حضور نے فرمایا اسے سیکھو، اسے سکھاؤ۔ تو اس کو دنیا میں پھیلا دو، اپنے آس پاس پھیلا دو، جہاں تک میری آپ سب کی قیادت ہے، ہمارے ملنے والے، تعلق والے، رابطے والے، واسطے والے، جہاں تک ہمارے اثر و رسوخ ہیں وہاں تک اس کی تعلیم دو، اس کے پیغامات سناؤ، اس کی محبت بھرے چرچے سناؤ۔ جو اچھا کرے اس کو اس کے مجدہے، اس کے تحائف سناؤ، اور جو برا کرے اس کو اس قرآن مجید کے حوالے سے، اس کے مطابق سے اب سے ڈراؤ کہ یہ قرآن کیا فرما رہا ہے۔ اس قرآن کے لیے، اس قرآن کے پیغامات دو، انہیں بتاؤ، انہیں سناؤ، انہیں ڈراؤ۔ اگر یہ کیا تو یہ اللہ کا کلام یہ فرما رہا ہے، بچ جاؤ، یہ نہ کرو۔ تو قرآن مجید سے محبت کرو، اسے لطف سے پڑھا کرو، اسے پڑھو، اسے بار بار پڑھو۔ آپ سارے پڑھ سکتے ہیں اس وقت، تو کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ چیزیں اب فارمیلٹی بنتی جا رہی ہیں، ایک گزارے کے طور پہ، بس ایک مثالیں اور گزارے۔ پوچھا جائے نا جی قرآن مجید پڑھتے ہو؟ تو ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہاں، میں جب صبح اٹھتا ہوں نا نماز کے بعد میں کچھ دیر کبھی، کوئی ایسے تمام تو نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں جی ہاں میں تلاوت کرتا ہوں ذرا۔ تو اکیلی تلاوت نہیں کہ آپ اکیلا صرف پڑھ لیں بس، یا علمنا تعلمنا آپ پڑھ لیں، اس کی بھی برکات ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو یہ بھی برکت ہے، اسے پڑھیں تو یہ بھی برکت ہے، آپ اسے پڑھ کے دم کریں، پھونک ماریں، یہ بھی برکت ہے۔ لیکن اندر اس قرآن مجید کی آیات بینات کے تراجم اور معنیوں، مطالب، مفہوم کو سمجھیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اب تک جو ہماری عمریں 40، 50، 60 سال جو ہو چکی ہیں، اب تک اگر ہم میں تبدیلی نہیں آئی تو سارے حضرات یہ سمجھ لو کہ ہم نے ابھی تک قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن مجید کو پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں۔ اگر قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ لیتے تو ہمارے انداز یہ نہ ہوتے، یہ انداز یہ نہ ہوتے، ہمارے انداز نرالے ہوتے، یہ انداز نہ رہتے۔ یہ دنیا کا رش، یہ دنیا کی بھیڑ، یہ انبیلنسنگ، یہ جو موجود ہے، یہ جو فرقہ واریت، گروہ بندی، پارٹی بازی، دوسروں سے نفرتیں، قدورتیں، منصب، عالی منصب کا ملنا ملانا اور پست منصبوں کو ملنا، اور یہ سارا کا سارا جو بگاڑ ہے، یہ پتہ دیتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم نے ابھی تک اللہ کی رسی کو پکڑا ہی نہیں ہے، اللہ کی رسی کو ہم نے پکڑا ہی نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا امر کا صیغہ ہے، امر حاضر کا حکم دیا جا رہا ہے سب کو کہ اللہ کی رسی کو پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا، یہ وَاعْتَصِمُوا عصمت سے ہے، جو آپ لفظ سنتے عصمت، عزت، اور یہ ڈکشنری کے اندر، لغت عرب کے اندر نا، یہ آئمہ لغات نے لکھا ہے کہ گھوڑے کی ایال، گھوڑے کی ایال، جو گھوڑے کے بال ہوتے ہیں نا یہ گردن کے اوپر، اسے پنجابی زبان میں، ہم اجمی زبان میں کہتے ہیں جادے، جاد اس کی ایال۔ تو دستور عرب کے اندر جب گھوڑے کو دوڑانا ہو نا تو گھوڑا بڑا سپیڈ والا ہو، بڑا تیز رفتار ہو، تو اس کے بالوں کو پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا کہ گھوڑا جتنی بھی دوڑ مارے نا تو ہمارا ہاتھ نہ چھوٹے، اور جب تک جو شاہ سوار ہوتا ہے جب تک اس کا ہاتھ اوپر سے نہیں چھوڑتا اس وقت تک وہ اسوار جو سواری سے گرتا نہیں ہے۔ یہ مثال پیش فرماتی، یہ لغت عرب کے اندر ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس طرح میری رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس طرح اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جب تک تم نے اسے پکڑو گے نہیں تم بچو گے نہیں، اور اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو پھر اب تم اس کے اوپر بیٹھ گئے ہو، اب تم گرو گے نہیں۔ تو
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور عمل کرنا ہوگا۔ آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اور ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ آج بھی کرنا ہے اور ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ آنے والی نسل کے لیے ہم پیغام دینے والے ہیں، آنے والوں کے لیے ہم ماڈل ہیں، ہم نمونے ہیں۔ آنے والوں کے لیے آئیڈیل بنو، ان کے لیے نمونے بن جاؤ، آنے والی اولاد، نسل، بچے ہمیں دیکھ کے کاپی کریں، ہم سے نفرتیں نہ کریں، ہمارا نام سن کے ان کے اندر بزدلی نہ آئے، بلکہ آنے والی نسلیں، بچے ہمارے چرچے سن کے وہ خود خوش ہوں اور ہمیں کاپی کرنا چاہے، وہ ہماری نقلیں اتارے۔ کیا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اجداد نے کیا کام کیے ہیں، کیا کام کر کے گئے، ایسی مثالیں چھوڑ کے جاؤ۔ اے دوست، اس گلشن سے ایسے گلوں کو چن کہ زمانہ داد دے تیرے انتخاب کی، ایسی زندگی بسر کر کے جاؤ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور فرقوں سے بچنا ہوگا۔ حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم فرقوں سے بچیں، اور کیسے بچا جائے گا؟ جب اللہ کریم جل وعلا سے محبت ہوگی اور اس کے بندوں سے محبت ہوگی، اور اسی کی وجہ سے محبت ہوگی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے اندر یہ 3 خوبیاں ہونا، اس بندے کے ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ سرکار فرماتے سب سے پہلے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہوگا، ایک۔ دوسرے نمبر پہ سرکار فرماتے کہ بندہ جس بندے سے بھی محبت کرے نا، اس سے فقط صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرے، اس سے اور کوئی طمع لالچ نہ ہو، فقط اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس بندے کا کفر کی طرف، شرک کی طرف پلٹ جانا، لوٹ جانا، اس طرف جانا اتنا ہی سخت، برا، بھیڑا اور گندا اور غلط ہو، اس کا جانا اتنا ہی سخت ہو جتنا کہ کسی بندے کا آگ کے اندر جانا، آگ کے اندر چھلانگ لگانا، آگ میں پڑنا اس کے لیے مشکل ہو، اتنا ہی کفر کی طرف اس کا جانا مشکل ہو۔ یعنی جس بندے کے اندر 3 خوبیاں آ جائیں، سرکار فرماتے ہیں اس بندے کے ایمان کا مزہ آ جائے۔ تو یہ لطف، یہ مزے پیدا کریں، اللہ کریم جل وعلا کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور آپس کے اندر محبتیں تقسیم کریں۔ اللہ کریم ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحبہ۔